بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. یہ اس مفہوم کے باتیں اس سے پہلے کئی مقام پر گزر چکے ہیں. امام مصنف بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعہ کی علامت و نشانی بیان کر رہے ہیں، اور آج بہت ہی ضروری ہے اہل بدعت کو پہچاننا. اہل بدعت کو پہچاننا وہی یہی ہے نا، اہل بدعت کو پہچاننا، سمجھنا اور لوگوں کو بتانا اور سمجھانا تاکہ ہم بھی اہل بدعت کے خرافات سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ أَوْ يَرُدُّ الْآثَارِ. جب تم کسی انسان کو سنو اور دیکھو کہ وہ آثار پر طعن کر رہا ہے، بہت ہی ضروری، اللہ جزائے خیر دے، مصنف نے اتنی اہم باتیں نقل کر دیں. اذا سمعت الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ طعن و تشنیع اور اعتراض کر رہا ہے کس پر؟ حدیثوں پر. آپ دیکھ لیں، تجربہ کرو، جو حدیث کا پر طعن کرتا ہے وہی آگے چل کر کے منکرین حدیث بنتا ہے. جو حدیث پر
طعن کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے. اور یرد الآثار، یا اس کے سامنے جب حدیث پیش کی جائے تو چھوڑو اس کو، قرآن سے بات کرو. اور یرید غیر الآثار، یا احادیث سننا، آثار صحابہ کو چھوڑ کر کچھ اور وہ پسند کرتا ہے اور اس کی وہ تبلیغ کرتا ہے، اس کو وہ چاہتا ہے. تو فتہمہ علی الاسلام، تو اب تم اس کے اسلام پر، اس کے مسلمان ہونے پر یقین نہ کرو، تنقید نہ کرو، تنقید کرو. وہ متہم ہے، متہم یعنی وہ بدعت اور اسلام دشمنی میں مبتلا ہو چکا ہے. ولا تشک انہ صاحب ہوا، اور بالکل اس بات میں شک نہیں کرنا کہ وہ بدعتی ہے. یقین رکھو کہ وہ بدعتی ہے اور صاحب ہوا ہے. دیکھیں یہاں نشانیاں بتائیں. اہل بدعت کی ایک نشانی تو یہ بتائی کہ حدیث پر طعن و تشنیع کرتا ہے. حدیث اہل سنت والجماعت صراط مستقیم پر اگر انسان ہے تو حدیث سنتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، شوق سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ایمان اس کا تازہ ہوتا ہے. لیکن اہل بدعت وہ حدیث پر طعن کرتے ہیں، کسی الفاظ پر، راوی پر، محدثین پر، اس انداز سے اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ سامنے والے کا اعتماد اور اعتبار اس حدیث سے اٹھ جائے. سمجھئے نا، یہ اہل بدعت کا طریقہ. لیکن اہل سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر سنت پر، حدیث پر جان بھی دینے کی نوبت آ جائے تو جان دینے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. حدیث پر عمل کرنے میں انہیں فرحت و مسرت ہوتی ہے. لیکن اہل بدعت کو ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور نبی علیہ السلام کے بشارت کے مستحق بننے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث پر طعن کرنا، انکار کرنا، یہ صحابہ کرام بہت بدترین جرم سمجھتے تھے. جانتے ہیں آپ لوگ، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا تھا. عبداللہ بن عمر نے اتنا بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو، اللہ کے بندیوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے سے منع نہیں کرو. یہی کہا نا، منع نہیں کرو. ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ میں تو نہیں جانے دوں گا اپنی بیوی کو. اللہ، یہی کہا نا، قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب غصے میں آئے اور کہا میں اللہ کے رسول کا قول پیش کرتا ہوں تو انکار کرتا ہے. اللہ کی قسم مرتے دم تک تجھ سے بات نہیں کروں گا میں. اب آپ بتائیے کس قدر حدیث کی اہمیت تھی. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو بچے گولیاں کھیل رہے تھے. اپنے یہاں بھی آتی تھی نا گولیاں کھیلتے ہیں. اور جو بچے گولیاں کھیل رہے تھے ان میں ان کا بھتیجا بھی تھا، عبداللہ ابن مغفل کا بھتیجا بھی تھا. منع کیا اور ڈانٹا، بچہ رک گیا. لیکن عبداللہ بن مغفل
آگے بڑھ گئے, پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو پھر کھیل رہا تھا. وہ پلٹ کر کے آئے, کہا دیکھو میں نے اللہ کے رسول کی حدیث تم کو منع کیا. کہ اللہ سے فرمایا اس کو نہیں کھیلے. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَنْكِي عَدُوًا وَلَا تَصِيرُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًا. یہ گولیاں جو کھیلتے ہو اس سے نہ تو تم شکار گرا سکتے ہو, نہ کسی دشمن کو تکلیف دے سکتے ہو. بس یہی آپس میں کھیلو گے تو کسی کی آنکھ ملے گی تو آنکھ پھٹ جائے گی. اللہ اس نے منع کیا ہے. میں نے منع کیا پھر تو نے کھیلا, اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں. اللہ کے رسول کی حدیث ٹھکراتا ہے. تو یہ بہت بڑی اہل حدیث اہل سنہ جن کو حدیث پر عمل کرنا ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ حدیث سنتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے. واللہ ہم نے سنا ہے بہت سارے لوگوں کہتے ہوئے فلاں عالم کی تقریر بھائی بہت اچھی ہوتی ہے, میں بہت پسند کرتا ہوں. کیوں؟ وہ صرف اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا. کتنوں کو میں نے سنا. یہ کس سے کہانیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے حدیث کے ہوتے ہوئے. یعنی ان کو وہ گھنٹوں بیٹھتے تو ان کو صرف حدیث سننا چاہیے. یہ محبت ہے. لیکن جس کے دلوں میں کجی ہے وہ حدیث سنیں گے تو اس کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے, عیب نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. دوستوں یہی فرق ہے اہل سنہ اور اہل بدعہ میں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ. حدیث پر اعتراض کرتا ہے, حدیث میں کیڑے نکالتا ہے, طعن و تشنیع کرتا ہے. آج منکرین حدیث کو لے لیں, متعصبین کو لے لیں. ابھی جلدی کی بات ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صاف لفظوں میں ایسے کہا ایک شخص نے. امام بخاری کو کیا حدیث معلوم تھی؟ وہ تو رٹ دیا تھا بس. دیکھیں یعنی ساری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری, لیکن بخاری لکھنے والے کی اتنی توہین. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل اس کا صاف نہیں ہے. اور یرد الآثار, یا جب اس کے سامنے حدیث پیش کریں, سنت پیش کریں تو اس کو رد کر دیتا ہے, اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ آج ایک بڑا طبقہ ایسا نہیں ہے. ایک گروہ یہ ہے جو عقل کے خلاف ہو, ہم حدیث کو نہیں مانتے. یہی نا, جو عقل کے خلاف ہو نہیں مانتے. بخاری کی کتنی احادیث کا انکار کر دیا گیا صرف اس بنا پر کہ ہاں عقل سلیم کے وہ خلاف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ کوئی حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں. اور اگر تمہاری عقل کے خلاف ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فارمولہ استعمال کرتے. ہاں, لو کان الدین بالرائے, تو عمل کرتے. اب حضرت علی تو اپنی رائے واپس لینے اور آج اپنے عقل کو معیار بنا کر کے سینکڑوں حدیثوں کا رد کر دیا جائے. تو یہ بھی حدیث کا رد کر دینا, حدیث قبول نہ کرنا. اہل سنت حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. جن کا عقیدہ درست ہے, منہج صحیح ہے, وہ حدیث کو رد کرنے کے بعد حدیث کو قبول کرتے ہیں. اور جن کے عقیدے میں خلل ہے, بدعت اور خواہشات اور شہوات کی محبت دل میں ہے, وہ حدیث سنتے ہیں تو اس کو رد کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور یرید, انہی میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے منکرین حدیث کا. ایک بہت بڑا طبقہ ہے منکرین حدیث کا. صاحب کہہ دیتے ہیں, ان سے بات کرو تو صاحب کہتے ہیں بھائی لاؤ قرآن, لاؤ قرآن پیش کرو. حدیث سے بات نہ کرو بلکہ بات کس سے کرو؟ قرآن سے بات کرو. تو ایسے بھی ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے. منکرین حدیث بالکل اسی طرح سے واضح طور پر وہ مبتلا پریشانی ہیں.
تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کریں؟ اس کو متہم قرار دیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اور اس سلسلے میں بالکل کوئی شک و شبہ نہ کرو، یقین کر لو کہ وہ صاحب ہوا اور یعنی نفس پرست ہے اور بدعت ہے، بدعتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اگلا چیپٹر وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، أَنَّ جَوْرَ السُّلْطَانِ لَا يَنْقُصُ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جَوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَتَطَوُّعُكَ وَبِرُّكَ مَعَهُ تَامٌ إِنْ شاء اللَّهُ تَعَالَى، یعنی الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نیتك۔ وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ بہت اہم چیپٹر ہے آج سمجھنے کی۔ جور السلطان لا ينقص فریضۃ من فرائض اللہ، اگر سلطان سے مراد حاکم بادشاہ ذرا وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم سے اسلام کا کوئی فریضہ نہیں مٹ رہا ہے۔ اللہ آج دیکھو تھوڑا سا، لا ينقص فریضۃ من فرائض اللہ، وہ ظلم کر رہا ہے، برائیاں کرتا ہے، ظالم ہے، نافرمان ہے، لیکن کوئی فریضہ اس کے ظلم سے مٹ نہیں رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ معلوم پڑتا ہے ابھی کے حالات کو دیکھ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ظالم بادشاہ تمہارا امیر حاکم ٹھیک ہے، بہت ساری برائیاں کرتا ہے، منکرات کر رہا ہے، لیکن کبھی سوچا کیا تمہاری نماز میں اسلامی احکام و شریعت میں بھی رکاوٹ ڈالا تمہیں؟ کیا خیال ہے؟ آج کل اور شراب کے اڈے کھلوا دیا ہے، اللہ اکبر، شراب کے اڈے کھلوا دیا ہے، چلو، لیکن ہزاروں مسجدوں کو آباد بھی کرا رہا ہے نا، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہا ہے۔ تو بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، اچھی طرح سے یاد رکھو، سلطان یعنی جس کو پاور حاصل ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، محرمات و منکرات میں مبتلا ہے، لیکن کم سے کم دیکھو لا ينقص فریضۃ، کسی فریضے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، پانچ وقتہ نماز کا انتظام۔ آج اپنے ہاں دنیا میں اور کہیں جائیں اور ان لوگوں کا انتظام دیکھو مسجدوں کے بارے میں، ہاں تو واقعی دنیا میں کسی بھی عبادت خانے، کسی بھی قوم کے عبادت خانے میں وہ اہتمامات صفائی کا، ستھرائی کا، دین کا، آنے والوں کے لیے سہولت کا دنیا میں کوئی انتظام نہیں کرتا جتنا یہ۔ دنیا میں ہر جگہ عبادت خانے جو ہوتے ہیں وہ تو گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں، یہاں تو 24 گھنٹے کے لیے نہیں۔ اور حالت یو کے میں ایسے ہی مرکزی جمعیت کے بالکل ایسے روڈ پر ہے، بیٹھے تھے تو اسی روڈ جو ہے گلی، ہائی وے نہیں ہے لیکن روڈ ہے، تو اسی سے کوئی پادری گزرتا تھا اور برابر مل کے لائٹ سے لے کر چلا جاتا تھا۔ اچانک اس نے آنا جانا اس گلی سے بند کر دیا، اچانک جو اس کے آنے کا وقت تھا نہیں آتا،
کچھ عرصے کے بعد ملا، اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں آج کل بہت بزی ہوں، بہت بزی ہو گیا. کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج کل ہمارے یہاں گرجے میں کافی لوگ آنے لگے. کتنا؟ 5-6 آ جاتے ہیں دوپہر تک. 5-6 آدمی میں بزی ہو گیا ہے وہ. سوچو ذرا سا، اتنے بڑے شہر میں 5-6 آدمی. ادھر اپنے آپ دیکھیں، مسجدوں کا انتظام دیکھیں، تحفیظ القرآن مراکز کا انتظام دیکھیں، تو یہ بہت پیاری بات کریں کہ تمہاری کسی نیکی میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. کیا کریں، کسی رکاوٹ بن رہا ہے؟ ایک شور بچاتے ہیں، نہیں داڑھی پر بڑی یہ وہ. ارے نصیب میں تمہارے نوکری نہیں تھی، پھر کہہ دیا نہیں وہ داڑھی لمبی ہے اس لیے نوکری نہیں دے رہے. بات ہے، سمجھ گئے نا. اسی میں کسی نے کہہ دیا اپنی جان چھوڑانے کے لیے، نہیں بھائی جس کو آپ نے پکڑا تھا، نہیں بھائی بات اصل ہے کہ لمبی داڑھی والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. بس ختم. اور میں تو نہیں دیکھتا کہ ہاں کوئی آپ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہو. تو کہتے ہیں التی افترضها اللہ علی نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے جو اطاعت و فرما برداری، عبادت اور دین کی چیزیں مشروع قرار دی ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی رکاوٹ تمہیں نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے 1000 برائیوں کے باوجود اسی مسجد میں، اسی نیکی میں وہ بھی آ کے شامل ہوتا ہے. عید کو دیکھ لیں، جمعہ کو دیکھ لیں، رمضان کو دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں، دیکھتے ہوں گے. چلتے پھرتے نماز کا وقت ہو گیا، کہیں صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہے، مصلی بچھائے اور نماز شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو چیزیں آپ لوگوں پر فرض قرار دیا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ظالم انسان ہے، نافرمان ہے، لیکن تمہارے نیکی کے راہ میں کوئی رکاوٹ وہ نہیں ڈال رہا ہے. آگے جورہ علی نفسہ، اس کی برائیوں سے تم نفرت کرتے ہو تو اس کے گناہ جو ہے، اس کا ظلم خود اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وتطوعك وبرك معه تام انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، دین کی اور عبادت کرتے ہو، پورا تم کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. نہیں سمجھ آیا؟ مثلا ظالم ہے، عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور ہو سکتا ہے خود وہ پڑھا رہا ہو کہ میں پڑھاؤں گا، یا اپنا کوئی سرکاری امام لے کر کے آیا ہے. تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں، تم اس کے ساتھ جو مل کر کے نماز پڑھ لے رہے ہو، تمہاری نماز کا تمہیں پورا ثواب ملے گا. اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی گناہ یا تمہارے نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب گھٹایا نہیں جائے گا. مثلا جمعہ ہے، جماعت ہے، جہاد ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الطَّاعَاتِ، ہر اچھی چیز جو کر رہے ہیں، ہر اچھا کام جو کرتے ہیں شریعت کی، آپ ان کے ساتھ، ان میں ان کے ساتھ رہیں. اب اس کا جو ظلم ہے، برائیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، ارے یہی بیان کر بہت گھوڑے کی ریس لگانے کے لیے وہاں 1000 گھوڑے وہاں پاس رکھا. ارے بھائی پاس رکھا ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا نا. وہ یہی اعتراض کرتے ہیں نا. ہاں
عیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور صرف پتہ نہیں خلیجی ہی حکام کو نشانہ بناتے، کسی بھی مسلم ملک کے حکام کو نہیں بناتے، اللہ اکبر۔ بس یہی تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بھی دین کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، وہ کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ شامل رہو۔ اگر شامل ہونے کی تاکید ہے، اب ایسا نہیں کہ نہیں وہ ظالم ہے، نافرمان ہے، وہ حج اپنے اندر میں کرا رہا ہے، میں اس کے ساتھ حج نہیں کروں گا، اللہ اکبر، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ، ہر اچھے کام اور ہر نیکی کے کام میں اس کے ساتھ شامل رہو، شریک رہو۔ فَلَكَ نِيَّتُكَ، تمہاری پوری نیکی کا، تمہاری نیت کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور آج انہی چیزوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ چند چیزیں اگر غلطی ہو رہی ہیں، نہ ان کو نظر آ رہی ہیں، بس اس کی بنا پر پورے اسلام کو بدنام کرنا، بلکہ ابھی کل تم تھے گرے تھے، ایک صاحب مصر میں پیدا ہوئے تھے، انتقال کرے گئے، اور وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے، کبھی زندگی میں جمعہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ یہ ظالم خلیفہ ہے، اس کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں جمعہ نہیں ہوگا، اس جمہوریت ہے، اس صدر ہے، ہم خلافت قائم کریں جب خلیفہ بن جائیں گے تب جمعے کی پابندی خلیفہ کی۔ اللہ اکبر، واللہ سید قطب بات بتا رہا ہوں، ابھی کل بھی بیان آیا ہوا ہے لوگوں کو، نکالا ہے اس کو، جمعہ نہیں پڑھتا، عید کیا پڑھتا رہا ہوگا۔ یہی چیز کہہ رہی ہیں کہ ہر اچھا کام جو ہے عبادت کا تم کرو ان کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے جمعے کی نماز پڑھاتا ہو، عید کی نماز پڑھا رہا ہو، تو اس کے پیچھے پڑھ لو، اس کے ساتھ پڑھو، تمہیں تمہاری نیکی کا پورا ثواب ملے گا، اس کے ظلم سے تمہارا کوئی نقصان نیکی کا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ چلو، قال المؤلف، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، اللہ اکبر، اور جب تم کبھی دیکھو کہ بادشاہ پر بد دعا کر رہا ہے، اللہ اکبر، ہاں، جب دیکھو کہ بادشاہ پر کیا کر رہا ہے، وہ بد دعا کر رہا ہے، اللہ اکبر، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، تو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ کیونکہ صاحب ہوا ہے، اہل بدعت ہے، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت اصلاح کی دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے، نہیں سمجھے؟ اب یہ کہ تو کیا کر اس کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسے چھوڑ نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اور تم بدوا دو، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اور برباد کر کے تم حاکم بن جاؤ تو اللہ، ایک بات بتائیں آپ لوگوں کو، یہ بڑی اہم چیز ہے، آج تک جو تجربہ کیا گیا، سب سے پہلا تجربہ مصر کا ہوا، اور اس کے بعد بڑا تجربہ جو ہوا افغان کا ہوا۔ واللہ جن حکام کو قتل کر کے، بھگا کر کے، جن برائیوں کا بہانہ بنا کر کے پبلک کو بھڑکایا تھا، پبلک جوش میں آئی اس امید میں کہ ہاں یہ اسلام لائے گا، وہ حکومتیں ختم ہوئی،
جب ایسے لوگوں کو حکومت ملی تو اللہ ان سے زیادہ برائیاں یہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ اور بڑی برائیاں منکرات انہوں نے کیا وہ کرنے لگے. تو یہ 2-3 ملکوں کو ذرا دیکھیں. ظالم بادشاہ تھا، مسجدیں کھلی تھی، آباد تھی، دین کا کام دیندار کر رہے تھے، اس کے حق میں دعائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر ختم کیا، قتل کر ڈالا یا بھگا دیا اور خود قبضہ کر لیے. تو آج تک ایک رات بھی امن کی زندگی لوگ نہیں گزار پا رہے ہیں. قتل خوریزی کچھ نہیں. آج اپنے ملکوں کو دیکھ لیں، کتنے عیب نکالے جا رہے تھے سابقہ حکومت میں. ٹھیک ہے نا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور پورے ملک کے لوگوں کو ورگلایا اور سمجھ گئے تھے کہ ہاں واقعی یہ حکومت جانے، اب نئی حکومت آئے تو کچھ ترقی کرے. آج اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، پہلے کے حالات سے بھی بدتر حالات اب ہوئی. تو دیکھو یہ سیاست بازی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ اپنے حاکم پر بد دعا نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اس کے اصلاح کی دعا کریں گے. اس لیے یہاں دیکھیں حرم کے اندر کیا دو، اللہم اصلح ائمتنا وولاۃ امورنا، اللہ ہم پر جن کو تو نے مسلط کیا اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے، ان کی اصلاح کر دے. اللہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے ان کو نیک عمل کی توفیق دے دے. ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر اللہ تعالیٰ جو آپ سے ڈرتے نہیں، خوف نہیں، ہم پر ظلم کریں. آخر اہل سنت والجماعت کے بہترین انداز تھا کیا کس چیز کا؟ کہ ظالم بادشاہ ہو، ظلم کر رہا ہے لیکن ملک پر قابض ہے، تو اس کی اصلاح کی دعوت اللہ تعالیٰ دعا کر دے، اللہ اس کو اصلاح کر دے. آپ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے رائے سے، مشورے سے جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں اس کو سمجھانے کی. اگر سمجھ گئے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا برابر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے. اور کیوں اصلاح کر دے؟ وجہ یہی ہے کہ عام طور پر یہ جو انداز اصلاح کے نام پر جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، عام طور پر آپ تجربہ کر لیں، ان کے اندر دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جس کو بد دعا دے رہے ہیں اس سے سینکڑوں گنا پیچھے یہ لوگ ہیں. اور پھر ان کو ختم کر دینے کے بعد جب یہ آتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ حال برا ہوتا ہے. اسی لیے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنا. اہل سنت اصلاح کی دعا کرتے ہیں اور اہل بدعہ ان کے اوپر بد دعا کرتے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِإِصْلَاحِ بِالصَّلَاحِ، اور کسی کو تم دیکھتے ہو کہ وہ شخص بادشاہ اپنے حاکم سلطان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے. فَاعْلَمْ، تو اچھی طرح سمجھ جاؤ انہو صاحب سنہ، وہ سنت پر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سنت پر ہے انشاءاللہ. لقول فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض کے قول کے مطابق لو کانت لی دعوت مستجابہ
اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیتا کہ فضیل ایک دعا تم مانگو، تمہاری ایک دعا، تمہاری صرف ایک دعا ہم قبول کریں گے، کہتے ہیں تو میں اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ جو ہم پر حاکم ہے اس کی اصلاح کر دے۔ ہاں، یہ بہت بامعنی لفظ ہے دوستو، اس کو سمجھیں پہلے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم پڑ جاتا، اللہ اختیار دے کہ فضیل تمہیں ایک دعا کی اجازت دیتے، جو چاہو مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تو فضیل کہتے ہیں میں اپنے لیے نہ مانگتا، حالانکہ پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے نہ مانگتا، بیوی بچوں کے لیے نہیں، مال و دولت نہیں، میں دعا کرتا کہ اللہ یہ جو ہمارا حاکم ہے اس کی اصلاح کر دے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اس کا مفاد صرف ہمارے تک رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ بادشاہ کو کی اصلاح کر دیا تو پوری ملک کے باشندوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الدین والنصیحہ، یہ ہے خیر خواہی۔ فضیل بن عیاض الحمدللہ یہ بہت پائے کے آدمی ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے استادوں میں سے ہیں، اور یہ بڑے نمایاں انسان تھے، خراسان کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، یہ سب سے بڑے ڈاکو، جیسے اپنے یہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی جنگل میں کیا چمپل کی گھاٹی میں چھپا ہوا ہے نا، کہتے ہیں یہ وقت کے سب سے خطرناک ڈاکو تھے، اور کسی لڑکی سے ان کے آپس میں حرام تعلقات ہو گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بڑی عبرتناک ان کی داستان ہے، لیکن اختصاراً بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسلاف کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ یہ سب سے بڑے ڈاکو اور کسی لڑکی سے ان کا ناجائز تعلق ہوا، دونوں کی سیٹنگ ہوئی، یہ رات کو اس کے گھر کے قریب چلے گئے، لیکن لڑکی کو باہر نکلنے کا موقع نہ لگا، یہ انتظار کرتے رہے۔ آخر میں جب اندازہ لگ گیا کہ اب وہ نہیں نکل سکتے اور اوپر بالا کھانے پر رہتے ہیں، تو پڑوسی کا جو گھر تھا، دیہات میں گھر ملے رہتے ہیں، ایک گھر کے اوپر چڑھ جاؤ تو دوسرے جانا آسان، تو چڑھ کر کے اور آگے گئے، اور قریب تھا کہ اس لڑکے گھر میں گئے، اچانک کوئی اللہ کا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا سورہ حدید کی آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سورہ حدید کی آیت۔ کلمہ پڑھنے والے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تیرا دل دہل جائے، قرآن سن کر کے تیرے روکٹے کھڑے ہو جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر، یہ ایسی چیز تھی کہ ان کے دل پر اثر کر گئی۔ جا رہے تھے اوپر، آیت سنی تو بلا یا ربی قد آنا، اے اللہ آ گیا وقت۔ کہاں جا رہے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت نے بالکل بدل دیا، فوراً توبہ کیے، وہاں سے نکل گئے، ٹھان لیا کہ نہیں اب اس کا پیچھا نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے، وہاں سے نکل گئے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر مہربانی کی۔ وہاں سے نکلے
جنگل میں رہتے تھے، جا کر کے کسی جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے. یہ رات کا وقت تھا اور جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے، لوٹ مار کر رہے تھے. کہتے ہیں اتنے میں کوئی قافلہ ادھر سے آ رہا تھا. قافلے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت تھک گئے ہیں، یہی کہیں پڑاؤ ڈال کر کے آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح نکلیں گے. تو دوسرا کہتے ہیں نہیں، یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، یعنی اس علاقے میں وہ ڈاکو چھپ کر کے کہیں رہتا ہے، ہم لوگ کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو کوئی ایسا نہ ہو ہم پر حملہ آور ہو جائے. اور کون سن رہا تھا؟ یہ فضیل ابن عیاض سن رہے تھے. اللہ اکبر. جب یہ سننے لگے سنے تو پہلا جھٹکا تو قرآن کی آیت، لیکن ایک گناہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ سے بھی بچا رہا ہے. ہاں یہی ہے نیکی کا مطلب. گناہ کو چھوڑ دینا کتنا بڑی نیکی، اللہ کے ڈر سے چھوڑا. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ کا نام، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد اتنا سال گزر گیا سمجھتے ہوئے اس مومن کو ابھی فکر نہیں پیدا ہوئی کہ اپنی اصلاح کرے. وہاں سے بھگی. جب ڈاکوؤں جب سنا قافلے والوں سے نہیں یہاں نہیں جاتے، یہ اس کا علاقہ ہے. کس کا؟ کہیں حملہ کر دے گا تو سارا مال چھین لے گا. فضیل ابن عیاض سن رہے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے تیری مخلوق بھی ڈر رہی ہے. سید کے دل سے وہیں کہنے لگا اللہم انی قد تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. اللہ ہم نے آج اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا. دیکھو یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور دعا بھی کیسے، توبہ بھی کیسے. اللہم انی تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. اللہ آج سے ہم نے ساری گناہوں سے توبہ کر لیا اور ہماری توبہ کا کفارہ یہ ہے میں زندگی بھر تیرے گھر خانے کعبہ میں رہ کر کے تیری عبادت کروں گا. ہاں اس طرح سے انہوں نے آ کے بیت اللہ کے اندر رہ کر کے ایک عرصے تک، اور اسی اسنا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حاصل کرنے کا شوق دے دیا. پھر عالم کیسے بنے؟ علم حاصل کرنے کا شوق کس کے اندر پیدا ہوا؟ فضیل ابن عیاض کے اپنے وقت کے سارے ائمہ کے استاد، بڑے بڑے استاد. عبداللہ مبارک یہ ہو، اللہ اکبر. اس لیے عبداللہ ابن مبارک بڑی عبرتناک بات کہتے تھے کہ ان الفضیل ابن عباس صدق اللہ. یہی ہے دوستو، فضیل ابن عیاض نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا. کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہم انی تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. ان الفضیل ابن عیاض صدق اللہ. اللہ سے جو وعدہ کیا اللہم انی تبت الیک، وعدہ سچا کیا تو فاجری الحکمت والا لسان ہے. اللہ نے ان کو اس قدر ان پر مہربانی کی، ان کی ایفائے عہد اور سچائی کا جو معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اچھا کیا کہ اللہ نے ان کو بڑا سے بڑا علم دیا، بڑا عالم بنایا، اور حکمت اور نصیحت کی باتیں ان کی زبان پر اللہ نے جاری کر دیا.
वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ने ये इन पर करम किया। कहने लगे फल फुज़ैलो मिम्मन नफ़अहु इल्मुहु, फुज़ैल उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने इल्म से फायदा उठाया। और बड़ी अल्लाह एक बड़ी अजीब सी बात है, इतना इल्म, इतना ज़ुहद, इतना तक़वा होने के बावजूद इल्म वालों की कदर कितनी, वो बड़ी अजीब सी दास्तान है। इन्होंने खुद बताया कि मैंने ख्वाब देखा। कौन? फुज़ैल इब्न अयास कहते मैंने ख्वाब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और आपके बाजू में एक जगह खाली है। अल्लाह अकबर, देखो इनका इखलास और उलमा नवाजी। एक जगह खाली, कहा? अल्लाह के रसूल के बाजू में। कहते मैं उठा और जाकर के वहां बैठना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, मना कर दिया। फुज़ैल तुम यहां नहीं बैठो, ये जगह अबू इसहाक खुदारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। हाँ, कहते हैं कि मैं हट गया और वहां वो बैठ गए। फुज़ैल इब्न अयाद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ख्वाब बयान किया तो ये हुआ। बात अइम्मा ने ताबीर की, कहा उसकी वजह यह है कि फुज़ैल कान रजुलन लिनफ्सिही व अबू इसहाक काना लिल उम्मा या लिन्नास। फुज़ैल इब्न अयाद आलिम तो थे, लेकिन आलिम से कहीं ज्यादा आबिद और ज़ाहिद थे। क्यों? इन्होंने कसम खाई, इन्होंने नजर मानी थी कि अल्लाह अपने तौबा का जो आज तक मैंने बुराइयां की है उसके कफारे में मैंने तौबा के बाद ये फैसला कि तेरे घर में जिंदगी गुजारूंगा। समझ गए ना? और अबू इसहाक वो मुहद्दिस थे। क्या थे? मुहद्दिस थे। और मुहद्दिस जो होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए होता है। इसलिए कहते हैं हमारा मकाम कितना भी ऊंचा हो लेकिन अबू इसहाक का मकाम हमसे भी ऊंचा है। क्यों? अपने इल्म से अल्लाह के मखलूक को जितना वो फायदा पहुंचा सकते हैं, मैं अपनी इबादत के जरिए लोगों को उतना फायदा नहीं। इबादत हमारी अपनी होती है और अबू इसहाक का जो इल्म था वो दूसरों के लिए था। बहरहाल यही फुज़ैल इब्ने अयास रहमहुल्लाह कहते थे, लौ कानत ली दावतुम मुस्तजाबा, अगर मुझे अल्लाह इख्तियार देता कि तुम एक दुआ करो, तुम्हारी एक दुआ हम कबूल करेंगे, तो क्या कहते? मा जअलतुहा इल्ला फी सुल्तान, हम अपने लिए न मांगते बल्कि वक्त का जो बादशाह होता है हाकिम उसके हक में दुआ करते। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे तो मैं कहता हूं इस बादशाह को, मेरे हाकिम को अच्छा बना दे। क्यों? उसके अच्छे होने से पूरा मुल्क अच्छा बन जाएगा, उसकी अच्छाई से, सरा तकवा से पूरी मुल्क के मखलूक को फायदा पहुंचेगा। और हम कितने भी अच्छे हो जाएंगे तो हमसे अपनी जात का फायदा पहुंचेगा। लेकिन लोग ये कहते ये अहले सुन्नत वल जमात का मनहज था। कीला लहू, किसी ने कहा, लोगों ने कहा या अबा अली, इनकी कुनियत क्या थी? अबू अली, इनके अपने बेटे का नाम रखा था अली इब्नुल फुज़ैल इब्ने अयास। या अबा अली, ए अली, अबू अली यानी फुज़ैल इब्ने, फस्र लना हादा, इसका क्या मतलब है जो आपने दुआ आपने बयान किया कि अल्लाह ताला मुझे, अगर मेरे पास कोई दुआ होती कबूलियत की तो हम किसके लिए इस्तेमाल करते? अपने बादशाह के लिए। क्यों? ऐसे क्यों?
تو کتنی پیاری بات کہی، کہا اذا جعلتها فی نفسی لم تعود، اگر میں اپنے لیے دعا کروں گا تو بس دعا کا فائدہ ہمارے تک محدود رہے گا، ہم سے آگے اس کا فائدہ نہیں جائے گا۔ وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ، اور جب اس دعا ہم اپنے حاکم سلطان کے لیے کے حق میں کریں گے، صلحا، تو وہ سدھر جائے گا، فصلحا بصلاح العباد والبلاد، اور بادشاہ اگر درست ہو گیا تو بادشاہ کے سارے عباد اور بلاد سب، یہ فرق ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ بد دعا کے بجائے کیا کہا ہے؟ دعا کی ہے، ہمیشہ دعا کی ہے، کبھی منبر پر اس طرح سے بد دعائیں نہیں دی گئی ہیں۔ اور اہل بدعہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے مجلسوں میں بیٹھے صرف بد دعا ہی کرتے رہتے ہیں، کرنا کچھ نہیں، بس کرسی کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ فَأُمِرْنَا أَن نَّدْعُوَ لَهُم بِالصَّلَاحِ، ہم کو حکم دیا گیا ہے، یعنی اسلام نے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ أن ندعو لهم بالصلاح، کہ ہم ان کے حق میں کیا کیا کریں؟ ہمیشہ اصلاح کی دعا کیا کریں۔ وَلَمْ نُؤْمَرْ أَن نَّدْعُو عَلَيْهِمْ، ان پر بد دعا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ وَإِن جَارُوا وَظَلَمُوا، گرچہ وہ ظلم کریں اور لوگوں پر زیادتی کریں، گناہ کریں، لأن ظلمهم وجورهم على انفسهم، کیونکہ ان کا ظلم، ان کی زیادتی، یہ ان کو خود نقصان پہنچائے گی۔ وصلاحهم، اور ان کا سدھر جانا ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، وللمسلمین، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ یہی ہے اصل میں کیا کہتے ہیں آپ کے خیر خواہی کا نام۔ نہیں الگ ہے، مؤلف کا ہے، ہاں ان کا قول وہی فصلح بصلاح البلاد عباد والبلاد، وہی کا ہے، بارک اللہ۔ اور یہی ہے کیا خیر خواہی، الدین والنصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، قال اللہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ ہاں، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھی خیر خواہ ہوں۔ جب آپ نے شرح الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کن کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور مسلمان حکام اور سلطان اور ائمۃ المسلمین کی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ خیر خواہی ہی کا نام اصل میں اس دین ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ اور حاکم کی خیر خواہی ہے کہ اس کی اصلاح کی دعا کریں، بد دعا خیر خواہی نہیں بلکہ بد خواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ بس انشاءاللہ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔